حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ دا ایک شمعون نامی پڑوسی ہا جڑا آتش پرست تھا. ساری زندگی اس دی آتش پرستی دے وچ گزر گئی. اور جب وقت آخر آیا بیمار ہویا دنیا تو رخصت ہون لگا تو حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس دی عیادت واسطے چلے گئے. آپ نے ویکھا کہ اس دا رنگ کوئلے دی طرح سیاہ ہو چکا ہے. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بڑا دکھ ہویا کہ میرا پڑوسی اور اس حالت دے وچ دنیا تو جا رہی ہے. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس بندے نو اسلام دی دعوت پیش کی تھی کہ میاں اجے بھی ٹائم ہے، کلمہ پڑھ لے، اسلام قبول کر لے، تیرا مرن سکھالا ہو جاسی، تیری موت آسان ہو جاسی، لہٰذا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. تو شمعون نامی آتش پرست آکھن لگا حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہ میں ساری زندگی اگ دی پوجا کی تھی، لہٰذا آخری وقت میں اس دے نال بے وفائی نہیں کر سکتا. آپ نے بڑا سمجھایا، بالآخر جو اس دے دل دے وچ کچھ اعتراضات ہے نا وہ نکل آئے اور بول پیا کہ میں اسلام تے قبول کر لواں ہاں کدے دا، لیکن مینوں مسلمانوں دے کچھ کم اچھے نہیں لگتے. تسی دعویٰ کردے نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی جو جنت ہے نا وہ بڑی خوبصورت ہے، لیکن پھر اس دے باوجود تسی کوئی تیاری نہیں کرتے. تھوڑا دعویٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم دے وچ اپنے گناہگار بندیاں نوں، اپنے نافرمان بندیاں نوں سٹے گا، لیکن اس دے باوجود اس چیز کوئی نہیں کوئی ڈردا. تھوڑا دعویٰ ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندے نوں اپنا دیدار کروانا ہے. اور جس بندے نوں اللہ تبارک و تعالیٰ دیدار کراوے، جس مذہب والے نوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار دے دے وے، پھر اس مذہب والے اتنے بد عمل لوگ ہیں کہ بالکل اس دی تیاری نہیں کرتے. میں اس واسطے اسلام نے قبول کیتا اور کرنا بھی نہیں چاہتا. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں یہ تے مسلمانہ دے اعمال ہیں، اور جس دے وہ جویں بھی ہوئے لیکن ایک نہ ایک دن جنت ضرور چلے جان گے. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی کرے تو درگزر کرنا والا ہے. لیکن تو دس کہ تو 70 سال 75 سال اس اگ دی پوجا کیتی ہے، اس اگ دے وچ اگر تو ہاتھ پاویں یا میں ہاتھ پاواں اس نے لحاظ کوئی نہیں کرنا، دونوں دے ہاتھ جلا دے سی. لیکن اگر میرا اللہ چاہے تو یہ اگ مینوں نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ آ کے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کول اگ بلدی پئی ہے، اس دے وچ ہاتھ پایا اور بکدے ہوئے کولیاں نوں اپنے ہاتھوں تے رکھ لیا. یہ منظر ویکھ کے شمعون نامی آتش پرست بڑا متاثر ہویا اور آپ نے فرمایا کہ میاں ٹائم ہے اجے بھی اسلام قبول کر لے. وہ آکھن لگا کہ جی میں اسلام قبول تے کرنا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں نے ایک کاغذ تے لکھ کے دیو کہ مرن تو بعد اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہ بخش دے گا، میں نے کوئی مواخذہ نہیں ہوئے گا میری جو گزشتہ زندگی گزری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں جنت بھی عطا کرے گا، پھر اسلام قبول کرنا ورنہ نہیں. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. آپ نے تحریر کیتا، لکھ کے دیتا. جب لکھ دیتا تو آکھن لگا کہ نہیں یہ اتنے بصرے دے صاحب عدل لوگوں دے دستخط بھی کرواؤ، تحریراں کرواؤ یا انگوٹھے لواؤ جویں بھی ہے. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے دستخط کروا دیتے لوگوں نے. ہن اس نے آکھا کہ جدوں میں مر جاواں تو میرا غسل دا انتظام تسا کرنا سی، مینوں کفنانا تسا سی، دفنانا تسا سی، نماز جنازہ تسا پڑھنا سی. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. اس نے آکھا جدوں میں مر جاواں اے رکا میرے کفن دے وچ بن دیویا جی، میرے کفن دے وچ رکا رکھیا جاوے تاکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نوں بکھا سکا کہ میں ایک معاہدہ کر کے آیا حضرت امام حسن بصری دے نال. میں جو اسلام قبول کیتا ہے تو ایویں نہیں کر لیا، ایک معاہدہ ہویا میرا. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے.
شمعون ਨਾਮੀ ਆਤਿਸ਼ ਪਰਸਤ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। حضرت امام حسن بصری نے اس ਨੂੰ غسل ਦਿੱਤਾ, ਕਫਨ ਦਿੱਤਾ اور اس کفن دے وچ اپنے وہ تحریر لکھ دیتی۔ وہ عہد نامہ تحریر نامہ اس کفن دے وچ رکھ دیتا گیا۔ اس بعد اس نو دفنا دیتا گیا جنازہ پڑھ کے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ رات نو ستے خواب دے اندر شمعون نامی نو ویکھا کہ جنت دے وچ ٹہلدا پھردا ہے، بڑا عمدہ لباس پایا ہوا ہے، شاہانہ لباس ہے، جنتی لباس اور شاہانہ تاج سر تے رکھا ہوا ہے اور جنت دے وچ ٹہلدا پھردا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ نے آواز دے کے بلایا، فرمایا کہ سنا اللہ تعالیٰ نے تیرے نال کی معاملہ کیتا۔ شمعون نامی آتش پرست حضرت امام حسن بصری نو عرض کرن لگا کہ اے امام حسن بصری، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی رحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینوں کوئی پچھلے گناہاں دا مطالبہ نہیں ہویا، گزشتہ زندگی دے بارے کوئی سوال نہیں ہویا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس میرا ایک دفعہ کلمہ پڑھنا ویکھا ہے اور اس دے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینوں جنت عطا کر دیتی ہے۔ لہٰذا مینوں ہن تھوڑے اس تحریر دی عہد نامے دی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، وہ مینوں وکھانا نہیں پیا، لہٰذا اس دی مینوں ضرورت نہیں ہے۔ آ لے لو تسی اپنا عہد نامہ واپس، مینوں اس دی حاجت نہیں رہی۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ صبح جدو بیدار ہوئے تو وہ عہد نامہ آپ دے ہاتھ دے وچ۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ ہاتھ اٹھائے اور عرض کیتی کہ مالک تو کتنا کریم ہے، تو کتنا رحیم ہے، تو کتنا رحمان ہے کہ ایک بندہ جس نے ساری زندگی آتش پرستی دے وچ گزار دیتی ہے، زندگی دے وچ صرف ایک دفعہ کلمہ پڑھا تو اس نو محروم نہیں رکھا، اس نو جنتاں دا مسافر بنا دیتا ہے، جنتاں دا مالک بنا دیتا ہے۔ یا اللہ جڑا بندہ ساری زندگی تیرے محبوب تے درود و سلام پڑھدا رہے، ساری زندگی تیرے نام دی تسبیحات پڑھدا رہے، ساری زندگی کلمہ پڑھدا رہے، تو اس نو کس طرح محروم رکھے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ کریم ہے بندیاں تے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رحیم ہے۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت تو دور ہوندے پھرنے ہیں، ایسی جان بوجھ کے جہنم دے وچ چھالا مارتے پھرنے ہیں، تے بڑا کریم ہے، تے آواز دیندا ہے کہ آؤ میرے دروازے تے، آؤ میری چوکھٹ تے، منگو تے صحیح میرے کول۔ اس دی رحمت بندے نو آوازاں دیندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید وچ فرماندا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے غافل انسان تینوں کیڑی چیز نے کریم رب تو غافل کر دیتا ہے۔ پلٹ آؤ، لوٹ آؤ، اجے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف کچھ نہیں گیا، اس دی رحمت آوازاں دے رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندیاں نو بہت زیادہ پیار کرن والا ہے۔ مالک و مولا عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔